معزز سامعین اور ناظرین، سریکی یوٹیوب کی طرف سے سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو محمد اکبر کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس جہاں میں تمام اولیاء کرام کا اپنا اپنا خاص مقام ہے اور تمام اولیاء اللہ نے اپنی اپنی عبادات اور ریاضت کی وجہ سے یہ خاص مقام حاصل کیے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد متقی بھی تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے تھے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ محترم حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ بچپن میں جب آپ کی والدہ محترمہ کسی کام میں مصروف ہوتیں تو آپ رونے لگتے۔ جب آپ رونے لگتے تو حضرت ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنا دودھ مبارک پیا کرتی تھیں۔ اندازہ لگائیے، جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ پانی کا بھرا ہوا پڑا تھا جو پی لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر میرے پیالے سے پانی پیا ہے اس قدر میرا علم اس پر اثر کر گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی دعا، کاش کہ ایسی دعا ہر کسی کو نصیب ہو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے حسن اللہ کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یہی دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتہ روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ 124 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے، ان میں سے 70 شہدائے بدر میں بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا، ان سے تعلیم پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلافہ میں ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، جب وہاں کے وزیر کے پاس بالغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اس کے چاروں اطراف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء و بحشمت لوگ وہاں پہنچے
اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکمہ و منشی و مکی مغمیر وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور پھر بھی انہوں نے بھی اس طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہیں اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھ کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکمہ کہتے ہیں کہ اگر عمل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دافع کیا جاتا تو ہم دعائیں کر کے تیری موت ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ کے وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور آپ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے ان کے بارے میں کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ واز کر رہے تھے۔ جب تک رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہ کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن میں شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ یعنی کہ ہاتھی کا برتن کا شربت ہو اور چونٹیوں کے برتن میں ڈالا جائے تو کیسے سما سکتا ہے؟ جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے فرماتے کہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا، میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے اور مسلمان۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا، جنت کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقین، شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا، اس وقت تک نہیں جب تک وہ خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولا ہوا وہ دوسروں کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرے واز سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرور رساں نہیں۔
لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر کیا واز اثر انداز ہوگا؟ فرمایا خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا میں ڈرنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا بعض حضرات آپ کا واز محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف الہی قرب الہی و جنت کو خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرہ نہیں، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں یا نہ کہیں گے۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو، آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو تو بلکہ قصداً حال طاری لے کر کوئی نصیحت بھی اس پر اگر کارگر نہ ہو تو وہ گناہ گار ہے۔ جو شخص قصیدتاً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ اپنے دل میں ہی خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہ کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اسم با مسمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو واعظین کو واز کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس واز میں پہنچے، ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو واز گوئی کی اجازت ہے۔ اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجدھار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غش دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔
माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी करामत थी कि मछली पानी से दिनार लेके आती है और आप दरिया के पानी में ही उतर जाते हैं और पानी में ही चलना शुरू कर देते हैं। इतनी माशाल्लाह। किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासे को बहश्त की जानब से ले जा रहे हैं। उस बुज़ुर्ग के दिल में ख़याल आया कि देखो मालिक बिन दिनार दम मर्ग में आप मुस्कुराते हुए फरमा रहे थे, कौन सा गुनाह, कौन सा गुनाह। यही कहते कहते रूह परवाज़ कर गई। फिर किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि पूछा, आलम निज़ाम में आप मुस्कुरा क्यों रहे थे और कौन सा गुनाह बार बार क्यों कह रहे थे। फरमाया, दम निज़ाम मुझे ये नदा सुनाई दी कि आप मालिकुल मौत सख्ती से काम ले, क्योंकि एक गुनाह बाकी रह गया है। चनाचा उसी खुशी में मसरूर होकर बार बार कौन सा गुनाह कह रहा था। वफ़ात की शब में किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि आसमान के दरीचे खुले हुए हैं और निदा की जा रही है कि हसन बसरी अपने मौला के पास हाजिर हो गए। अल्लाह उनसे राज़ी हो और अल्लाह हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए उनके सदक़े, और तमाम लोगों के जितने भी जानने वाले ना जानने वाले इस दुनिया से चले गए हैं, वालिदैन बहन भाई रिश्तेदार, उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके तफ़ाइल हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो तमाम सुनने वालों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।